جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج بڑا حساس موضوع ہے جس پہ گفتگو کرنی ہے۔ اس سے پہلے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیو کو فل واچ کریں، لائک کریں، کمنٹس لکھیں اور دوست احباب میں شیئر کریں۔ تو آئیے آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا موضوع کل کے الیکشن کے متعلق ہے، جس میں برسر اقتدار جو پی ڈی ایم ہے، جماعتوں کا جو مجموعہ ہے، اس کو بری طرح شکست ہوئی ہے۔ یہ شکست میرے نزدیک ایک عام شہری کی حیثیت سے یہ عمران صاحب کے بیانیے کی وجہ سے نہیں ہوئی، اور نہ ہی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ اپنا قد بڑا کرنے کے لیے کچھ لوگ ہمارے معزز اداروں کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں اور بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ آج اس کو بڑا لیڈر سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جی اظہار رائے پہ قد کرنی۔ بھائی اظہار رائے کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے نا۔ اظہار رائے کرنا ہے تو کبھی معذرت کے ساتھ ذرا اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو بھی تو گالی دے نا ذرا۔ تو موضوع دوسری طرف چلا گیا تو مجھے الیکشن کا جو رزلٹ آیا ہے وہ جیسے انڈین کہتے ہیں کہ کانگریس میں اگر ایک قائد اعظم ہوتا اور مسلم لیگ میں 100 گاندھی ہوتے تو پاکستان کبھی نہیں بننا تھا۔ یہ قائد اعظم کی گریٹنس ہے کہ انہوں نے اس ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ تو اس الیکشن میں اگر معذرت کے ساتھ عمران صاحب بڑے قابل احترام ہیں، اگر پی ڈی ایم میں 100 عمران بھی ہوتے تو یہ الیکشن ہارنا تھا، اور پی ٹی آئی کا چیئرمین کوئی عام ورکر بھی ہوتا تو الیکشن جیتنا تھا، کیونکہ یہ ووٹ کسی بیانیے کو نہیں پڑا، کسی لانگ مارچ کسی جہادی کال کے سلسلے میں نہیں پڑا۔ یہ ووٹ پیورلی مہنگائی کے ستائے ہوئے عوام نے ڈالا ہے موجودہ گورنمنٹ کے خلاف۔ اسی طرح جیسے اپریل سے پہلے عمران صاحب مسلسل ضمنی الیکشن میں میرا خیال ہے کوئی 18 سے 20 سیٹیں ہارے تھے، اور یہی حال اب برسر اقتدار، کیونکہ نون لیگ کا وزیر اعظم ہے، وہ فرنٹ پہ ہیں، باقی بیک ڈور پہ ہیں، تو انگلی انہی پہ اٹھتی ہے۔ خاص کر بجلی کے بلوں نے تو تیا پانچا کر دیا ہے، جس کی طرح 25 سے 30 ہزار ہے، اگر وہ 1 کروڑ ہے تو 1 کروڑ عوام بے روزگار ہو گئے۔ چنے کی دال جو 170 تھی وہ 280 روپے کلو ہے، مسور کی دال ثابت 400 روپے کلو ہے، ماش کی دال دھلی ہوئی 550 روپے کلو ہے، اور گھی کا پیکٹ 530 سے 580 روپے تک ہے۔ میرا خود سپر سٹور تھا، یہ 2018 سے پہلے تک کی بات ہے، آئل اور گھی کا پیکٹ 65 کا تھا۔ کوئی بھی دال 30 35 40 سے زیادہ نہیں تھی۔ جو سب سے مہنگی دال تھی راجمہ اور ماش سفید، وہ 70 75 یا 100 کے قریب تھی۔ آئل کا پیکٹ بھی اتنا ہی تھا، 70 80، اس سے زیادہ نہیں تھا۔ آٹا بھی بہت سستا تھا، کولڈ ڈرنک بھی سستے تھے، ٹوتھ پیسٹ، ہیئر کلر، ہر گروسری آئٹم، کاسمیٹک آئٹم کوئی بھی ہو۔ چاول دیکھیں اب 300 روپے کلو ہے۔ یہ ایک واحد ایسی جنس ہے جو ہمارے ملک میں پیدا ہوتی ہے اور پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوتی ہے۔ اس کا کیا تک بنتا ہے کہ ڈالر اگر 240 سے واپس 210 پہ آ گیا ہے، 170 سے جمپ کر کے گیا تھا، تو کیا 170 سے 240 پہ جانے کا مطلب ہے کہ 200 کی دال 400 کی ہو جائے؟ کیونکہ ڈالر کی قیمت ڈبل تو نہیں ہوئی۔ یہی حال چائے کی پتی کا ہے، یہی حال آئل کا ہے۔ تو کچھ تو ہے، اور کچھ لوگ بھی مہنگائی کر دیتے ہیں، اور مہنگائی کا ذمہ دار لوگ گورنمنٹ کو آدھا سمجھتے ہیں، عام شہری آدھا تاجروں کو سمجھتے ہیں۔ اس لیے لوگ کئی دفعہ اس چیز کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن جب
جو بجلی کا بل آتا ہے، جو پے بھی مجبوراً کرنا ہے کہ بجلی نہ کٹ جائے، اس نے عام عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ ایک ایک پنکھا، ایک ایک فریج اور بل 35 سے 40 ہزار، یہ ظلم کی انتہا ہے۔ اور دوسرا انہوں نے یہ کیا ہے کہ کہا جی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ختم کر دیا۔ انہوں نے کیا ہے کہ جو یونٹ 8 سے 10 روپے سے شروع ہوتی تھی، اب وہ 20 روپے 20 یا 21 پیسے سے شروع ہو، یعنی جو بل پہلے 4000 آتا تھا اس میں تقریباً 1000 فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہوتا تھا، کوئی 500 ٹیکسیز ہوتے تھے، تو وہ 4,500 روپیہ بنتا تھا۔ اب جو 4000 کا بل ہے اس میں سے اگر آپ 1500 نکال دیں تو وہ بنتا ہے 2500۔ اب وہی 2500 کا بل جب یونٹوں کی پرائس ڈبل ہو گیا تو وہ 5000 ہو گیا۔ پہلے سب کچھ ملا کے 4000 ہوتا تھا، اب بغیر ٹیکس اور بغیر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ملائے ہوئے وہ 5000 پہ چلا گیا۔ اور اب اس پہ ٹی وی فیس ہے یا جنرل ٹیکس ہے یا الیکٹریسٹی چارجز جو بھی ہے، اور اس کے بعد ایک اوپر بل کے سٹیمپ لگی ہوتی ہے کہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ یہ پچھلے 3 مہینے کا جو بھی ہے۔ تو ان بلوں نے لوگوں کی کمر توڑ دیا۔ عمران صاحب کہتے تھے کہ بم گرا دیا جائے، میرا خیال ہے نون لیگ نے ہر گھر میں بم گرا دیا اور اپنے مخالفین پیدا کر لیا ہے۔ عمران صاحب کو جلسے کرنے کی، تقریریں کرنے کی، ڈور ٹو ڈور کنونسنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ کام مہنگائی نے اور خاص کر بجلی کے بلوں نے گھر گھر جا کے سیاپا ڈالا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگوں نے نفرت میں ووٹ دیا۔ یہ جو 8-10 ہزار کے مارجن سے پی ٹی آئی جیتی ہے، نون لیگ حالی ہے، وہ کچھ ایسے بھی سپورٹر ہیں جو کٹر ہیں، جو کہتے ہیں چلے اوکھا وقت ہے کوئی بات نہیں، قربانی دے دیتے ہیں۔ وگرنہ میں جو عوام کی نبض ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ جس کی سیلری 25 سے 30-35 ہزار ہے وہ سمجھے میں بے روزگار ہو گیا۔ ٹماٹر 240 ہیں، پیاز 600 روپیہ کلو ہے، حد ہے مہنگائی کی۔ پہلے جو گروسری کی آئٹمیں 500-700 میں آئل کا پیکٹ بھی آ جاتا تھا، دودھ کا ڈبہ بھی آ جاتا تھا، چکن بھی آ جاتا تھا، اب چکن بھی 420-430 ہے۔ اب وہی گروسری کی آئٹمیں ڈیلی وہ 15 سے 2000 روپے میں آتی ہے، اس سے کم نہیں ہے۔ اور وہی بجلی کا بل جو پہلے 6000 آتا تھا اب ڈبل ہو کے وہ 12000 ہو گیا، اور ٹیکسیز اس کے علاوہ۔ گورنمنٹ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ دالیں تو چلے آپ امپورٹ کرتے ہیں، لیکن چاول تو امپورٹ نہیں ہوتے۔ اور دالیں کیوں امپورٹ ہوتی ہیں میری سمجھ سے بالاتر ہے، ہمارا تھل کا علاقہ چنے کے لیے بہترین علاقہ ہے جہاں پہ زبردست کاشت ہوتی ہے، اور باقی دالیں بھی لوگ کاشت کرتے ہیں۔ اب جب آپ بجلی مہنگی کر دیں گے، کھاد مہنگی کر دیں گے، تو جب کسان نے اتنی محنت کی ہے، اس سے ٹماٹر یہ 50 روپے کلو لیتے ہیں اور آگے یہ 200-250 روپے کلو بیچتے ہیں، اس بیچارے کو محنت کا صلہ نہیں ملتا۔ وہ ڈسارٹ ہو کے پھر اس کے بعد وہ پروڈکشن وہ بجائی بند کر دیتا ہے، کیونکہ کوئی ایک سوراخ ہو جس کو وہ بند کرے۔ اتنے سوراخ ہیں، اور عام شہری کا بھی یہی حال ہے۔ لہٰذا عمران صاحب اگر گورنمنٹ میں آ بھی جائیں گے تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہوگی وہ 5-6 ماہ سے زیادہ نہیں چلے گی، بلکہ جو آج تنقید کر رہے ہیں جب برسر اقتدار ہوں گے تو ان کے پاس کسی بات کا جواب نہیں ہوگا، کیونکہ وہی ریاست ہے، وہی مشینری ہے۔ اور اگر ایک اپوائنٹمنٹ ہے، معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، اگر عمران صاحب وہ اپنی مرضی کی آ کے کر بھی لیتے ہیں تو کوئی جادو کی چھڑی نہیں چلنی، کچھ بھی نہیں ہونا۔ صرف یہی ہونا ہے کہ جیسے وہ پہلے فرماتے ہیں کہ میں تو آدھا وزیر اعظم تھا، آدھا نہیں تھا، اور اب بھی شاید وہ یہی سوچ رہے ہوں کہ مجھے کوئی اس طرح کا سسٹم مل جائے
کہ آدھا وزن وہ اٹھا لے اور آدھا میں اٹھا لوں، لیکن ظاہر ہے عوام ووٹ دے کے بیچتے ہیں۔ کرپشن کے کیس 3.5-4 سال میں کوئی بھی کنارے پہ نہیں لگا۔ شہزاد اکبر وغیرہ ٹور پہ گئے ہیں بیرون ملک، اگر اربوں کی کرپشن تھی تو کروڑوں روپے انکوائریز پہ، TA پہ، ایئر ٹکٹنگ پہ ود ان دا کنٹری، ابراڈ کنٹری لگ گئے ہیں، لیکن ریکوری اور سزا کسی کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہی ٹام اینڈ جیری بلی چوہے کا کھیل ہم بڑی دیر سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر انگلی اٹھتی ہے معزز عدالتوں کی طرف کہ عدالتیں فیصلہ نہیں کرتی۔ عدالتیں تو اتوار کو بھی اور رات کو بھی کھل جاتی ہیں۔ یہ سیاستدانوں کا کام ہے کہ وہ عوام کے لیے سوچیں۔ لیڈر تو معذرت سے نہیں ہے، جو لیڈر ہوتا ہے اس کا آئندہ 20-25 سال کا ویژن ہوتا ہے۔ مجھے تو لیڈر بمشکل کوئی نظر آتا ہے، شاید کوئی نیچرل ایسا کبھی کوئی سامنے آ جائے، لیکن فی الحال تو نہیں ہے۔ جو تھے عرب ملکوں کے جتنے بھی باری باری، وہ سارے بیچارے نکرے لگا دیے گئے ہیں، اور اگر ادھر بھی کوئی ہوتا تو شاید اس کا بھی یہی حال ہونا تھا۔ اس لیے میں کسی کو معذرت کے ساتھ میں نہیں کہتا کوئی لیڈر ہے، سیاستدان ہے عام سے۔ تو لوگ بڑی امیدوں کے ساتھ ووٹ دیتے ہیں، پھر اسی ووٹ کی اور اسی عوام کے پیسے کی لاٹھی خریدی جاتی ہے، آنسو گیس کے شیل خریدے جاتے ہیں، اور عوام بھی سیاستدانوں کے بہکاوے میں آ کے پروٹیسٹ کے لیے نکل پڑتے ہیں، گورنمنٹ کی املاک کو آگ لگاتے ہیں، پولیس کی گاڑیاں جلاتے ہیں، میٹرو بسوں کو آگ لگاتے ہیں، مریض خوار ہوتے ہیں، پسنجر خوار ہوتے ہیں، کاروبار لوگوں کے تباہ و برباد ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹوں کی پڑھائی برباد ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ کوئی ایسی جگہ مختص کر دیں ہر صوبے میں، بجائے اس کے کہ سب لوگ چلیں اور اسلام آباد کی طرف، ہر صوبے میں ہی کچھ پوائنٹ بنا دیں کہ وہاں بیٹھیں، تقریر کریں، اپنا مدعا بیان کریں اور گھروں کو جائیں۔ کوئی بلڈوزر، کوئی کرین ساتھ لانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جو جھنڈے بھی ہیں ان میں بھی جو سٹک ہے وہ پلاسٹک کی ہوگی، نہ بانس کی ہوگی، نہ لکڑی کی، نہ کوئی کیل لگا ہوگا۔ تو اس طرح کا جب تک لائے عمل نہیں کریں گے، اس طرح بدامنی پھیلتی رہے گی، عوام بیچارے مجبور اور محصور ہوتے رہیں گے، کاروباری لوگ روتے رہیں گے، کنٹرینوں میں سامان خراب ہوتا رہے گا، سڑکیں بند ہوتی رہیں گی، پسنجر خوار ہوتے رہیں گے، اور مہنگائی کی وجہ سے طالب علم کرائم کی طرف راغب ہوں گے۔ آج بھی اگر ٹی وی پہ دیکھیں تو لاہور میں اور کراچی میں کرائم کا گراف پہلے سے 100 گنا زیادہ ہے، اور یہ صرف اور صرف مہنگائی کی وجہ سے ہے۔ میری کوئی بات کڑوی کسیلی تو معذرت چاہوں گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ معذرت چاہوں گا۔ ہاں، ایک ریکویسٹ ضرور ہے کہ اپنی دفاعی اداروں کے ہاتھ مضبوط کیجیے، کسی کے بہکاوے میں مت آئیے۔ ملک کی سلامتی سب سے پہلے ہے، ملک ہوگا تو سیاست بھی ہوگی۔ ہم کسی ایسی کوئی ریاست جس پہ کوئی غیر مذہب آ کے غاصب ہو گئے ہیں، انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، ہم کوئی ایسا جہاد نہیں کرنے جا رہے۔ آئین کے تحت آپ نے بھی گورنمنٹ کی، اب بھی کر رہے ہیں، تو اسمبلی موجود ہے، بہتر طریقے سے ہینڈل کریں، کوئی فنینشل آپس میں پیکج کریں، لوگوں کو آسانی ہو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ غریب آدمی کو آپ نے مار دیا۔ آئیں کبھی لوگوں میں، جتنے اگر عمران صاحب معذرت کے ساتھ آپ نے 60 جلسے کیے ہیں، تو ایک جلسے پہ اگر 1 کروڑ بھی لگا ہے تو 60 کروڑ سے کم سے کم میرا حال ہے 60 کروڑ سے 100 کروڑ سے زیادہ سندھ اور بلوچستان میں گھر بھر جانے تھے جو غریب لوگوں کے سیلاب میں بہہ گئے ہیں۔ ان کا 1-2 مویشی آ جانا تھا جن سے وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتے، اپنی کھیتی باڑی کرتے۔ پلیز اس طرف دھیان دیں، خدا کا خوف کریں۔ سبھی سیاستدان جو اپنی دولت غیر ملکوں میں پڑی ہے وہ اپنے ملکوں میں لے کے آئیں، اور یہ 200 300 کنال کے محلوں میں رہنا چھوڑیں، 5-10 مرلے کے گھروں میں رہیں، تاکہ آپ کو غریب کی مشکل کا احساس ہو۔
یہ 40-50 کروڑ کی گاڑیوں میں اور گرمیوں کے دنوں میں کوٹ پینٹ پہنا ہوتا ہے، ٹائی لگائی ہوتی ہے، عجیب سا لگتا ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دوبارہ بہت معذرت چاہتا ہوں، کوئی جملہ اگر ایسا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔